دنیا میں ایسا کوئی خطہ یا تہذیب نہیں گزری جہاں جادو نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یہ تو آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی بعض معاشروں کا انتہائی اہم جز ہے۔ جادو کوئی توہم پرستی نہیں، بلکہ یہ باقاعدہ ایک علم ہے جو کسی بھی انسان یا جن کو غیر فطری طور پر قدرت کے واقعات میں مداخلت کے قابل بنا دیتا ہے۔ قدیم مصری تہذیب ہو یا وادی دجلہ و فرات کی گمشدہ تہذیبیں، سب کی تاریخ میں بڑے بڑے جادوگروں کے قصے اور نام درج ہیں۔ لیکن آج جن 5 جادوگروں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، ان کا جادو اس قدر شدید تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام آسمانی کتابوں میں یعنی قرآن مجید اور انجیل مقدس میں بھی بیان فرمائے ہیں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سامری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے تعلق رکھنے والا سامری وہ جادوگر تھا جس کا نام قرآن مجید میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ سامری ایک بدکار ماں کی اولاد تھا جس نے اپنی بدنامی اور رسوائی کے ڈر سے سامری کو ایک غار کے دہانے پر چھوڑ دیا تھا۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ سامری جادوگر کی پرورش رب کائنات کے ایک مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ جب قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے خروج کیا تو سامری بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت اور ریاضت کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اس بدبخت نے قوم بنی اسرائیل سے ان کے زیورات لے کر انہیں گلایا اور ایک بچھڑے کے روپ میں ڈھال دیا۔ سامری نے اپنے علم سیاہ کے ذریعے اس بچھڑے کو ایسا بنایا تھا کہ وہ انسانوں سے کلام کرتا تھا۔ اس نے قوم بنی اسرائیل کو یہ باور کروایا کہ یہ بچھڑا ہی تمہارا معبود ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو۔ صدیوں سے ایک مشرک قوم کی پیروی کرتی بنی اسرائیل سامری کے اس دھوکے میں آ گئی اور بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے اور اپنی قوم کو شرک میں مبتلا پایا تو آپ پر بے حد جلال طاری ہو گیا۔ خدا کی نافرمانی اور ایک پیغمبر کی موجودگی میں شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہونے پر بنی اسرائیل کے 70,000 افراد کو موت کی سزا ملی۔ بنی اسرائیل کی ان تمام ہلاکتوں کا باعث صرف اور صرف ایک شخص تھا، اور وہ تھا سامری۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ جینس اور جیمبریس۔ فرعون کے جادوگروں کا قصہ قرآن پاک کی سورہ شعراء میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ تاہم بائبل میں ایک جادوگروں کی جماعت کے سردار 2 بھائیوں کے نام بھی بیان ہوئے ہیں کہ جنہوں نے دربار فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سامنا کیا تھا۔ دوستو، ان میں سے ایک کا نام تھا جینس اور دوسرے کا نام تھا جیمبریس۔ قرآن مجید کے مطابق فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کی غرض سے اپنے زیر حکومت علاقوں سے انتہائی ماہر اور خطرناک جادوگر جمع کیے تھے۔ اس دور کا مصر جادو اور سحر کا مرکز تھا۔ یہاں کے جادوگروں نے اس فن کو کمال عروج تک پہنچا دیا تھا، لہٰذا یہ جادوگر جینس اور جیمبریس 2 بھائیوں کی قیادت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے دربار فرعون میں جمع ہوئے۔ تکبر میں مبتلا جادوگروں کی جماعت فرعون سے بھاری بھرکم اجرت پہلے ہی لے چکی تھی، لہٰذا جب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو دونوں فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ ایک معجزہ ہے۔ اسی لیے یہ تمام جماعت سجدے میں گر گئی اور ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے سزا کے طور پر ان کے ہاتھ مختلف سمتوں سے کٹوائے اور درختوں پر سولی چڑھا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دربار فرعون کے جادوگر دن کے پہلے حصے میں تو جادوگر تھے، لیکن جب شام ہوئی تو یہ سب شہداء کہلائے جو حق کی راہ پر گامزن ہو چکے تھے۔ ہاروت اور ماروت۔ قرآن مجید کے مطابق ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جو انسانوں کی صورت میں شہر بابل میں رہا کرتے تھے۔ لوگ جادو کی تعلیم لینے ہاروت اور ماروت کے پاس جاتے تو یہ انہیں ایسا کرنے سے منع کرتے اور کہتے کہ یہ کفر ہے، ہم تو یہاں صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تاہم لوگ ان فرشتوں کی تنبیہ کرنے پر بھی باز نہ آتے اور ان سے وہ جادو سیکھ لیتے کہ جس سے وہ ایک مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈال سکیں۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں 2 فرشتوں جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا انہیں بطور آزمائش انسانوں کے درمیان رہنے کے لیے زمین پر بھیجا گیا تھا، لیکن یہاں آ کر یہ دونوں بابل میں رہنے والی ایک انتہائی حسین و جمیل عورت کے عشق میں مبتلا ہوئے اور اس کے کہنے پر شراب نوشی، زنا اور قتل جیسے گناہ کر بیٹھے۔ ہاروت اور ماروت نے زہرا نامی اس عورت کو اسم اعظم بھی سکھا دیا تھا جس کی وجہ سے یہ عورت آسمان پر جانے اور واپس آنے کے قابل ہو گئی تھی۔ ان تمام گناہوں کی پاداش میں ہاروت اور ماروت نامی ان فرشتوں کو بابل کے کسی کنویں میں ایک نامعلوم وقت تک کے لیے قید کر دیا گیا۔ مناسے۔
مناسے یہودیوں کا وہ بادشاہ تھا جس کا ذکر بائبل میں انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، لیکن یہ کوئی ذکر خیر نہیں بلکہ بائبل کی ہی آیات مناسے کی بدکاریوں، شرنگیزیوں اور گناہوں کی داستان سناتی ہیں۔ یہ صرف 12 سال کی عمر میں سلطنت یہودا کا بادشاہ بنا اور اس نے اگلے 55 سالوں تک بنی اسرائیل پر حکمرانی کی۔ مناسے نامی اس بادشاہ نے بنی اسرائیل کو ایک خدائے واحد کی بجائے دوبارہ بت پرستی، شرک اور کفر کی جانب راغب کیا۔ مناسے نے بال اور عشیرہ نامی بتوں کے عبادت خانے نئے سرے سے تعمیر کروائے اور ہیکل سلیمانی میں بت نصب کر دیے۔ مناسے نامی یہ بادشاہ جنات اور بدروحوں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے جادو اور مختلف سیاہ عملیات بھی کرتا تھا۔ اس کی شناسائی بڑے بڑے اور خطرناک جادوگروں کے ساتھ تھی، یہاں تک کہ جادو میں کامیابی اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مناسے نے خود اپنے بیٹوں کو آگ میں جلوا دیا تھا۔ تاہم مناسے کی یہ قربانی بھی اس کے کچھ کام نہ آ سکی۔ اس دور کی ایک سپر پاور آشوری سلطنت نے مناسے کی ریاست پر حملہ کیا اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ جب بادشاہ قید خانے میں مقید ہوا تب اسے اپنے تمام گناہوں اور کفر و شرک پر ندامت محسوس ہوئی اور اس نے قید خانے میں ہی اپنے پروردگار کے حضور توبہ و استغفار کیا۔ مناسے کو قید سے رہائی تو مل گئی، لیکن یہ دوبارہ بنی اسرائیل اور اپنی آل اولاد کو ایک خدائے واحد کی عبادت کی جانب نہ لا سکا اور مرتے دم تک اپنے گناہوں اور بدعمالیوں پر پشیمان رہا۔ سیمون دا میگس۔ دوستو، بائبل کے عہد نامہ جدید میں ایک انتہائی طاقتور جادوگر کا تذکرہ ملتا ہے جس کا نام تھا شیمون۔ یہ قوم سامریہ کا ایک فرد تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری فلپ کے ہاتھوں پر مسیحیت قبول کی تھی۔ بائبل کے مطابق سیمون کو ایک انتہائی طاقتور جادوگر بتایا جاتا ہے جو اپنے علم سیاہ کی بدولت ہوا میں اڑنے، غائب ہو جانے اور کسی بھی جاندار کا روپ اختیار کرنے پر قادر تھا۔ اپنی جادوئی صلاحیتوں کے باعث سیمون چاہتا تھا کہ اسے نئے نئے ابھرتے دین مسیحیت میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو، تاہم اس کا دل حرص و حسد اور دنیاوی لالچ سے بھرا ہوا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اسے کوئی بھی مرکزی عہدہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے نا امید ہونے کے بعد سیمون مجوسی نے روم کا سفر اختیار کیا اور یہاں آ کر اپنے نام سے ایک نئے مذہب یعنی شیمونیون کی تبلیغ شروع کر دی۔ لوگ اس کے جادوئی کرتب دیکھ کر اس سے مرعوب ہو جاتے اور اس پر ایمان لے آتے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری پطرس نے سیمون مجوسی سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مقابلے کے روز سیمون مجوسی نے خود کو خدا ثابت کرنے کے لیے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا اور پطرس سے کہا کہ اگر وہ سچا ہے تو اس کی مانند ہوا میں اڑ کے دکھائے۔ پطرس نے اللہ کے حضور دعا کی۔ اس دعا کی برکت سے سیمون ہوا میں اڑتا ہوا اچانک زمین پر آ گیا۔ اس کی ٹانگوں کی ہڈیاں 3 جگہوں سے ٹوٹ گئیں اور یہ درد سے کراہنے لگا۔ یہاں موجود عوام نے جب خدائی کے دعوے دار سیمون کی یہ حالت دیکھی تو اس پر ڈنڈوں اور پتھروں کی بارش شروع کر دی اور یہیں اس جھوٹے جادوگر کی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین، ہم نے سب سے خطرناک جادوگروں کے بارے میں تو جان لیا، لیکن کیا آپ کو دنیا کی سب سے خطرناک جادوئی کتاب کے بارے میں پتا ہے؟ اس کتاب کا نام ہے شمس المعارف اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب خود جنات نے لکھی ہے۔ اس کتاب کی کیا حقیقت ہے اور اس کتاب میں ایسی کیا خوفناک باتیں درج ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے نیکسٹ ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔